حدیث نمبر ہے 722۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت آپ ممبر پر تھے، یعنی جب آپ یہ ارشاد فرما رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا اور سوال سے بچنے کا ذکر فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ تو دینے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ وہی حدیث ہے جس کا پہلے حدیث میں بھی ذکر ہو چکا، تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، توفیق مانگیں وہ ہمیں اوپر والا ہاتھ رکھے، ہمارا کبھی نیچے والا نہ بنے، اور ہمیشہ دینے والے بنا کے رکھیں۔ اللہ کبھی کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دے، بلکہ اپنے سے اپنی جناب سے مانگتے رہنے والا بنا کے رکھے۔ آپ نے یہاں پہ سوال کرنے کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے اور دینے کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اور پھر حدیث نمبر 723 میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آتا یا آپ سے جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ فرماتے اس کی سفارش کرو تو تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان پر جو کچھ جاری چاہتا ہے جاری فرماتا ہے، یعنی احکامات میں سے جو بھی چاہتا ہے جاری فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ یعنی یہ ہے کہ تم سفارش کرو تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ اب سفارش کرنا ہمارے ہاں تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ لو جی سفارش نہیں ہوگی تو ملازمت نہیں ملے گی۔ اہلیت کوئی رکھتا ہے اس کی سفارش کرنے میں اجر ہے، کوئی نا اہل ہے اس کی سفارش کرنے میں اجر نہیں ہے، بلکہ الٹا مبال ہے آپ کے لیے۔ تو اس لیے جب کوئی نیکی یعنی کوئی سوال کرنے آیا ہے، مانگنے آیا ہے، تو آپ اس کی سفارش کریں۔ فرض کیا کہ کوئی شخص آپ کے پاس ضرورت پیش کرتا ہے اپنی، آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے یا آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بندہ اس کی مدد کر سکتا ہے، آپ اس تک اسے پہنچا دیتے ہیں اور جا کے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح ضرورت مند ہے اور اس کی حاجات ہیں، آپ پوری کر سکتے ہیں یا اس کے کچھ تعاون کر دیں، آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا دینے والے کو ملے گا۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف سفارش ہے، اس پہ اللہ پورا اجر دے رہے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی سفارش کیا کرو تاکہ تمہیں بھی اجر ملے۔ اللہ کے نبی کے پاس کوئی سائل آیا ہے تو تم بھی اس کی سفارش کرو۔ تو یہاں سے سفارش کے اصول بھی پتہ چلے کہ آپ بھلائی کی سفارش کریں، اہلیت کوئی رکھتا ہے اس کی اہلیت کو دوسروں تک ثابت کرنے کے لیے سفارش کر سکتے ہیں کہ یہ اہل ہے اس بات کا، آپ اس کو ملازمت پہ رکھ سکتے ہیں، اور نا اہل کے لیے سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پر جو کچھ بھی جاری ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے پیغمبر تو اپنی مرضی سے ہونٹ بھی نہیں ہلاتے، جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں، یعنی آپ نے یہ وحی کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سفارش کرے گا وہ اجر پالے گا۔ حدیث نمبر ہے 724۔ اب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، اے اسماء خیرات کو مت روکو، خیرات کرنے سے نہ رکنا، ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے رزق کو بھی روک لیا جائے گا، یعنی اس کی خیر و برکت جو ہے نا وہ روک لی جائے گی۔ جو خیرات نہیں کرتے، صدقہ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا مال کم ہو جاتا ہے یا ان کے پاس رزق آنا بند ہو جاتا ہے، اس کی برکت نہیں رہتی۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ مال میں برکت، اولاد میں برکت، عمر میں برکت، زندگی میں رزق میں برکت۔ برکت ہے کیا؟ جو مال نیکی کی راہ پہ خرچ ہو وہ برکت والا ہے، جو اولاد نیک ہو وہ برکت والی، جو عمر نیکیوں میں لگی ہے وہ برکت والی ہے۔ جو برکت سے وہ چیز خالی ہے، وہ عمر ہو، مال ہو، اولاد ہو، جو نیک نہ ہو نا وہ برکت سے خالی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکی کی راہ پہ لگ جانا یہ برکت ہے، مال، اولاد، عمر نیکی کی راہ پہ لگی وہ برکت والی ہے۔ نیکی کی راہ پہ نہیں ہے تو برکت والی نہیں ہے، چاہے قارون کا خزانہ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں بھی برکت نہیں تھی نا، وہ لوگوں پہ خرچ نہیں کرتا تھا، خزانے پوری دنیا میں شاید اتنے کسی کو نہ ملے ہوں جتنے قارون کے پاس تھے، تو برکت والا نہیں تھا اس کا مال۔ تو یہاں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں، اسماء خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارے رزق کی برکت کو بھی روک لیا جائے گا، حدیث کا مفہوم ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ مال و دولت کو گنو مت ورنہ اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے رکھیں اس کو نہیں گنو، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں نا اس کو نہیں گنو، ٹھیک ہے، اس کو نہیں گنو۔ ہم تو اس کو گن کے دیتے ہیں، لے پورے 10 روپے دیے میں نے اسے، پورے 50 دیے، ہم تو بہت پھولے نہیں سماتے، 100 روپیہ دے دیا ہو تو پھر تو ہم اور موٹے ہو جاتے، میں پورا 100 روپیہ خرچ کر کے آئی ہوں یا اس کو دیا۔ اور کبھی بازار جا کے آپ نے گنا پیسوں؟ جب تک آپ کا پرس خالی نہ ہو جائے واپس نہیں پلٹتی،
ٹھیک ہے، وہاں نہیں ہم گنتے ہیں کہ میں نے لو 500 روپے کی یہ لے لی، 1000 کی وہ لے لی تو میرے تو پیسے کم ہو رہے ہیں، وہاں ہم نہیں گنتے. ہم کہاں گنتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا پھر اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے. ٹھیک ہے، تمہاری ضرورتوں کے مطابق بس تھوڑے تھوڑے سے دے، تو گن کے مت دیں. اللہ کی راہ میں دینا ہے تو گن کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی آپ کے پاس توفیق ہے اتنے نکال کے دے. لیکن اگر آپ گن کے دینے لگ گئے تو پھر اللہ بھی گن گن کے ثواب دے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ بازار میں جائیں وہاں گن گن کے دیا کریں کہ میرے اتنے پیسے کم ہو رہے ہیں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نہیں خریدنی ہے. بازار جاتے ہیں نہیں بھی ضرورت ہوتی خرید کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، پیسے آپ خرچ کر کے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ سے حساب لیا جائے گا آپ نے بلا ضرورت جو چیزیں خریدی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ وقت برباد ہوتا ہے بازار میں، گھر آ کے پتہ ہی نہیں چلتا اچھا اتنے گھنٹے لگائی، نہ وہاں وقت کا آپ کو پتہ چلتا ہے نہ وہاں آپ کے پیسے کا آپ کو پتہ چلتا ہے، اور نہ یہ دونوں چیزیں آپ کو بہت قیمتی ہیں. ان کو آپ صحیح راہ پہ خرچ کریں. ضرورت کی جو چیز لینے گی وہ خریدیں، گھر کو لوٹیں. آپ کے لیے پھرنا، چکر کاٹنا، جب اتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کی رغبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے. تو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، بازار کے آداب کا خیال کرتے ہوئے وہاں سے فوراً لوٹنے کی کوشش کریں. اچھا، اللہ کی راہ میں گن کے نہیں دینا، بازار میں اپنی ضرورتوں پہ گن کے خرچ کر سکتے ہیں. ایک اور بات یہاں پہ کہی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ پتہ نہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے بھی یا نہیں، لیکن نام ان کا لیا جاتا ہے کہ اقبال توڑ دے تسبیح کو، یا توڑ دیا اقبال نے تسبیح کو، یہ کہہ کر اس کا گن گن کے نام لینا اس کا جو بے حساب دیتا ہے، کہ کچھ ایسے کا شعر ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا ذکر گن کر کرنے کا ہی حکم دیا. نمازیں ہم گن کے پڑھتے ہیں، دن میں 5 فرض کی، ٹھیک ہے، اس میں تسبیحات ہم گن کے پڑھتے ہیں، رکوع کی ہیں، سجدے کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تسبیحات گن کے پڑھنے کا کہا ہے. صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، ہر دعا، ہر تسبیح، ہر ذکر کو گن گن کے پڑھنے کا حکم دیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کا ذکر آپ گن کر کریں. ہاں یہ الگ بات ہے ساری زندگی میں آپ کتنا ذکر کر چکے یہ آپ نہیں گن سکتے، وہ بے حساب ہے. لیکن جہاں پہ تعداد مقرر ہے، مسنون ہے، وہ ویسے ہی رکھیں گے، وہاں پہ بے حساب نہیں آپ پڑھ سکتے. اللہ کی شان ہے وہ بے حساب دیتے. پیسے کے لیے نبی پاک نے فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں گن کے خرچ نہ کرو، اس کو ہم گننے بیٹھ جاتے ہیں. اور تسبیحات کو گننے کا کہا گیا، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو گننے کی کیا ضرورت ہے، جی اس کو گننے کی ہی ضرورت ہے، کیونکہ مسنون اذکار جب آپ کر رہے ہیں تو اتنے ہی پڑھیں گے، اتنی بار ہی پڑھیں گے جتنے ہاں نفلی طور پہ آپ پڑھ رہے ہیں جتنا چاہیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اصول جو ہے جیسے صبح کے